مشکل یہ ہوتی تھی کہ لوگ شناختی کارڈ کسی کا گم ہو جاتا تھا، کسی کا ملتا نہیں تھا، کسی کا بے فارم کا مسئلہ ہوتا تھا، تو چونکہ ہم نے تو لکھنا ہوتا ہے ساتھ۔ السلام علیکم، میاں ولی اپنے شہر کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد عرفان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ میرے ساتھ جو شخص دیکھ رہے ہیں ان کا نام عزیز الرحمان ہے اور یہ گورنمنٹ ہائی اسکول پی ایف روڈ میں ٹیچر ہیں۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ مردم شماری کیوں کی جاتی ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ تمام تر انفارمیشن ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا ہے؟ سر کیا حال ہے، خیریت؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا سر، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ مردم شماری کیوں کی جاتی ہے؟ جی، مردم شماری اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ملک کی آبادی کا پتہ چلے کہ ہمیں کیا مسائل ہیں، لوگوں کے کیا مسئلے ہیں، تاکہ ان کو حل کیا جا سکے بر وقت۔ اور بجٹ اسی بنیاد پر بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی جتنے غربت سے کتنے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے بہت نیچے ہیں، تو اس کو ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے لیے چیزوں ان تک چیزوں کو پہنچانے کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے ایسا یعنی گنتی کرتی ہے تاکہ ان لوگوں کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اور یہ مردم شماری آپ پہلی بار کر رہے ہیں یا اس سے پہلے بھی آپ کر چکے ہیں؟ پہلے دفعہ ہم نے 2017 میں کی تھی، وہ مینول تھی۔ اب جو ہے وہ ڈیجیٹل ہے، تو اس میں ڈیجیٹل میں تھوڑے مسائل ہیں۔ اس میں جو ہے نا تھوڑا کوئی نہ کوئی مسائل اب پرابلم آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اب اس کا دورانیہ بڑھ چکا ہے 2 مہینے، کیونکہ اس میں آبادی پچھلے جو 2017 کے اندر جو تھی نا، جو ہم نے مردم شماری کی تھی، اس میں وہ مینول طریقہ تھا اور اس میں لوگوں نے تعاون بھی بہت زیادہ کیا تھا۔ اس بار چونکہ ہمارے ساتھ سیکورٹی نہیں تھی، زیادہ تر فوج نہیں تھی، اس لیے تھوڑا سا مسائل پیدا ہوئے۔ اور یہ کتنے سالوں بعد کی جاتی ہے مردم شماری؟ اصل میں تو یہ 10 سال کے بعد ہوتی ہے، لیکن پہلی یہ جو ہے نا، یہ کوئی سیاسی پولیٹیکل مسائل تھے، اس وجہ سے انہوں نے 5 سال پہلے کر دی، یعنی 5 سال کے بعد کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ڈیجیٹل ہے، یہ پہلی بار انڈیا میں ہوئی تھی، لیکن وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی۔ چلو اب ہمارے ملک میں بھی ہو رہی ہے، تو شاید اللہ کرے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اور اس کا دورانیہ کتنا ہے مردم شماری کی، مطلب کتنے مہینے تک ہوتی ہے؟ یہ تقریباً 1 مہینہ لگ جاتا ہے، 2 بلاک ہوتے ہیں جس کے 15 دن ہوتے ہیں۔ اور اس دوران سکولوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں؟ جی ہاں، بالکل، اس دوران چھٹیاں ہوتی ہیں، ہم محکمہ شماریات کے یعنی ملازم بن جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب تک آپ نے کتنے گھروں کی مردم شماری کر لی ہے؟ ابھی تک جو ہے مجھے اپنے 2 بلاک اپنا محلہ میں دیے گئے تھے، ایک 146080-509 اور ایک 146080-510 تھے۔ یہ 2 بلاک دیے گئے تھے اور اس کی آبادی، اس کے جو گھرانے تھے وہ تقریباً 350 تھے۔ 350؟ جی ہاں، اور اس کی جو آبادی نکلی ہے وہ تقریباً 2000 کے افراد تھے، یعنی اس ہماری اس علاقے میں۔ تو اس کے علاوہ اور مسائل یہ پیدا ہوئے کہ پہلی مردم شماری میں جو تھا نا 2017 کے اندر، یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ایک بلاک بنائے ہوئے تھے، یعنی کہ ان بلاک ان کے مطابق آبادی ہماری بہت زیادہ تھی ان بلاکس کے اندر۔ جب ان کو تقسیم کیا گیا نا، تو تقسیم کرنے کے دوران کچھ تھوڑی مشکلات یہ ہوئی کہ وہ تقسیم ہونے سے وہ آبادی بھی تقسیم ہو گئی اور حلقہ بندیاں نہیں ہوئیں، تو اس وجہ سے کچھ تھوڑے پرابلم آ رہے ہیں ہمارے پاس، لیکن اب دورانیہ بڑھا دیا گیا، 15 دن اور دیے گئے ہیں تاکہ آپ مزید گھرانے جو رہ گئے ہیں نا ان کو مکمل کریں آپ۔ اور اس کے علاوہ آپ گھر گھر جا کے مردم شماری کر رہے ہیں، اس دوران آپ کو کیا چیز مطلب مشکل ہے کہ لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ کیا تھا؟ لوگوں کا رویہ جو ہے نا تقریباً اتنا اچھا نہیں رہا، کیوں کہ ہمارے پاس ایک تو سیکورٹی والا پولیس والا ہوتا تھا، لیکن وہ بھی چلا جاتا تھا، وہ بھی کہتا تھا کہ ہم دن کے بعد یار ڈیوٹی آپ کے ساتھ بھی کرنی ہوتی ہے، پھر رات کو ہمیں اور جگہ بھی جانا ہوتا ہے، تو وہ مسائل ہوتے تھے۔ لیکن جب پولیس والا ہوتا تھا تو لوگ تعاون کرتے تھے، لیکن جب پولیس والا نہیں ہوتا تھا تو لوگ تعاون نہیں کرتے تھے، اور پھر ہمیں اس میں مشکل یہ ہوتی تھی کہ لوگ شناختی کارڈ کسی کا گم ہو جاتا تھا، کسی کا ملتا نہیں تھا، کسی کا بے فارم کا مسئلہ ہوتا تھا، تو چونکہ ہم نے تو لکھنا ہوتا ہے سارا۔ یہ پھر آپ کیسے کر لیتے تھے، مطلب جو ان کو نہ انفارمیشن نہیں ہوتی تھی؟ پھر ہم یہ کرتے تھے کہ ہم پھر شام کو نکل جاتے تھے، ہاں فیلڈ میں ہم نکلتے تھے، اور شام کے بجے 3 یا 4 بجے جاتے تھے، تو شام تک ہم وہاں رہتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے، وہ چونکہ گھر میں آ جاتے تھے وہ لوگ، تو تھوڑا سا جو ہے نا مشکل ہوتی تھی ہمیں،
کیونکہ ان کو کیل کرنے میں بڑے مشکل. وہ کہتے تھے کہ نادرا کے پاس ریکارڈ ہے ہمارا. پھر نادرا کے پاس ریکارڈ تو ہے, آپ کا تو ہے, لیکن آپ ان کے مکان کا تو نہیں ہے نا. ان کے آپ کا مکان کیسا ہے, یہ ساری چیزیں لکھنی ہوتی ہیں. ان کی لیٹرین, باورچی خانہ, ان کے گھر کیسا ہے, پختہ ہے, کچا ہے, یا یعنی کہ ٹیارن یا گارڈر کی چھتیں ہیں, یہ ساری چیزیں اس میں معلومات. اب وہ تو نادرا کے پاس نہیں ہوتی تھی نا. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ یہ بندہ غریب ہے یا امیر ہے, اس کے پاس تو وہ ہوتے تھے بندے. اب جو نیا بچہ پیدا ہوتا ہے, اب وہ تو نادرا میں نہیں ہوتا نا, تو وہ بھی ہم نے لکھنا ہوتا ہے. تو تھوڑی سی مطلب ساری انفارمیشن آپ نے لکھنی ہوتی ہے. ہاں, یہ بہت زیادہ مشکل کام تھا. یعنی کہ اس کا جو پرفارم ہے نا بہت زیادہ تھا ٹیبلٹ کا. پہلا جو مینول ہوتا تھا نا, مینول میں یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک ایک چیز لکھتے تھے. ایک تو فوج ہمارے پاس ہوتی تھی, وہ فوجی جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ عزت کرتے تھے. یعنی کہ وہ اس سے جو پولیس ہے, اس کے پہلے فوج تھی آپ کے ساتھ؟ مطلب 2017 میں ہمارے ساتھ فوج تھی, پولیس بھی تھی, فوج بھی تھی. یہ دونوں ہمارے ساتھ رہتے تھے. لیکن چونکہ ان بلوخیل میں ہمارے ایک دوست کے ساتھ واقعہ بنا ہے کہ وہ ایک جو تھا ایک لڑکا باہر نکلا, اس نے کہا کہ آپ نادر کے پاس ہمارا پورا ڈیٹا ہے, آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ہم سے. تو اس کی والدہ آئی, اس کی والدہ نے اسے مثال کے طور پہ کہا کہ نہیں یہ غلط ہے, اب میں آپ کو معلومات دیتا ہوں. پھر ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. اس جھگڑے سے پھر کیا ہوا کہ ہم نے پولیس سیکورٹی والوں سے بات کی, انہوں نے پھر ہمیں ڈپٹی صاحب نے وہ ہمیں پولیس فراہم کی جس کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ سر یہ بتائیے گا کہ اب تک آپ کے خیال میں کتنے مطلب آبادی میں اضافہ ہوا ہوگا پاکستان کی؟ تقریباً 2 کروڑ تو اندازہ ہے. 2 کروڑ. ہاں 2 کروڑ, اور یعنی کہ پہلے 22 کروڑ تھی, اب 24 کروڑ کہہ دیں. تو مطلب یہ صحیح اندازہ تو پتہ چلے گا جب شماریات والے وہ دیں گے ڈیٹیل. تو مطلب پاکستان کی مہنگائی کے ساتھ آبادی میں بھی مزید اضافہ ہے. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ جتنی اب آبادی بڑھ رہی ہے نا تو مہنگائی بھی بڑھے گی, اور مہنگائی بڑھنے سے پھر لوگوں کو اور زیادہ, یعنی کہ اب جو متوسط طبقہ ہے نا وہ بھی غربت کی سے نیچے آ گیا ہے. یعنی اتنے مسائل بڑھ گئے ہیں, لوگ ذہنی ٹینشن کا مریض ہو گیا. یعنی تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ مہنگائی پر کنٹرول کرے. اور اس کے علاوہ مردم شماری کے دوران آپ کو سب سے زیادہ چیز کیا مشکل لگی, مطلب آپ نے کھاؤ کہ بس چھوڑ دوں یہ کام؟ نہیں جی, وہ تھوڑا سا مسئلہ یہ بنا ہے کہ لوگوں کا تھوڑا سا نا جو ان کو یعنی کہ اس کے بارے میں متعلق نا علم نہیں ہے مردم شماری کیا ہوتی ہے. پہلے تو یہ ان کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ مردم شماری چیز کیا ہے. اب جب ہم جاتے تھے نا تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ وہ احساس پروگرام والے آئے ہوئے ہیں, یا وہ جو ہے نا راشن والے آئے ہوئے ہیں. تو پھر ہم جب انہیں احساس راشن والے ویسے کہہ دیتے نا تو وہ بڑے ہمارے ساتھ, یعنی کہ وہ چلتی کارڈ بھی دے دیتے تھے, سب کچھ دے دیتے. جب کہتے نا ہم مردم شماری گننے والے ہیں تو وہ اس کو زیادہ نہیں لیتے تھے, یعنی کہ اگنور کر لیتے تھے اس چیز کو. انہیں سمجھ بھی نہیں تھی مردم شماری ہوتی کیا ہے. ابھی تک تو ابھی لوگ ہمارے مطلب اتنی یعنی کہ یہاں پر جہلیت ہے کہ ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مردم شماری چیز کیا ہے. مطلب ابھی ان کو سمجھانا پڑتا ہے. ہاں نہیں پتہ کیوں کی جاتی ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. تو یہ مسائل ہوتے ہیں, ان کو سمجھانا پڑتا ہے. پہلے تو ہم نے اس کو 5-10 منٹ تو ہم تو اس کو کیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے. بات تو یہ بات کہہ دیتے تھے کہ ہم بے فارم نا آپ کو شام کو دے دیں گے. اب شام کو جب جاتے تھے تو وہ گھر پر پھر نہیں ہوتے تھے جی. پھر ہم ان کے رابطہ کرتے تھے ان کی دکان پر یا جہاں جس جگہ پر ہوتے ہم ان کا ٹیلیفون نمبر لے کر ہم ان سے بات کرتے. لیکن بات وہ ٹیلیفون پر تو وہ پھر بھی نہیں بتا دیتے. اس لیے ہم پولیس والے سے کہتے تھے کہ آپ یہ فون کریں اسے اور اسے کہیں کہ یہ تھوڑی مشکلات تھی. اور اچھا یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں ٹیبلٹ, اس سے پہلے جو ٹیچر کو دیے جاتے تھے وہ بڑے بڑے جو رجسٹر تھے, کیا اس سے آسان تھا مردم شماری کرنا یا اس سے آسان ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ اس سے آسان ہے. وہ لکھنا پڑھتا تھا وہ بڑا مشکل تھا, یہ آسان اس پر ہے. اس کا تمام تر ڈیٹا اس میں سیف ہوتا ہے یا آگے چلا جاتا ہے آن لائن؟ یہ جو ہے نا یہ آن لائن ہوتا ہے, یہ لوکیشن دیتا ہے. یعنی کہ ہم جس جگہ پر ہوتے ہیں اوپر بھی پتہ چلتا ہے محکمے والوں کو بھی کہ یہ بندہ یہاں پر اس لوکیشن میں ہے, یہ موجود ہے. اور یہاں سے جو بھی چیز ہم ایڈ کرتے ہیں وہ فوراً وہ چیز جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی اس میں. ہاں اس کے لیے ٹریننگ ضروری ہے, اگر ٹریننگ نہیں ہوگی تو پھر مشکل ہوئے. مطلب اس کو پہلے چلانے کے لیے آپ کو ٹرین کیے گئے؟ پہلے ہاں, یہ ہمیں 5 دن جو ہے وہ ٹریننگ دی گئی تھی.
یہ ہر ٹیچر کو دیا گیا ہے اس کے لیے؟ ہاں یہ ہر ٹیچر جو جس نے بھی یہ مردم شماری کی ہے نا وہ ہر اس کے پاس تھا یہ. اور اس کے علاوہ سر میں وہ ایک تصویر دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ جس میں ایک مردم شماری کرنے والا ٹیچر ایک بزرگ عورت کے گھر جاتا ہے، تو جو ہی وہ بزرگ عورت دیکھتی ہے اس کے گرین شرٹ اور ٹوپی کو، وہ سمجھتی کہ کوئی شاید مانگنے والا، تو وہ خیرات کے طور پر آٹا لے آتی. کہیں آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا کبھی؟ نہیں ہمارے ساتھ تو نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا میں تھا یہ بات. تو یہ کسی جگہ پر دیہاتی علاقوں میں جو ہے نا یہ خاص کر ہو جاتا ہے مسئلہ. یعنی کہ وہ ہمارے ہاں یہ ایک رواج ہے نا کہ جو ملنگ ہوتا ہے اس کے سبز یعنی کہ وہ ہوتا ہے، تو وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید کو ملنگ آیا ہوا ہے، تو اسے وہ آٹا وغیرہ دیا. تو وہ ٹیچر تھا، وہ ٹیچر پھر اس کو اس کی تصویر بنا لی کہ یہ بھی ہمارے ساتھ مسائل تو ہے نا. کسی جگہ پر کوئی کہاں پر کوئی کتے وغیرہ بھی ہوتے تھے تو ان سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوتے تھے ہمیں. تو یہ زیادہ تر دیہاتی علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پر یہ لوگ بالکل جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو تو سمجھ نہیں ہوتی. اب یہ بوڑھیا جو تھی وہ تقریباً وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کوئی ٹیچر ہے یا کیا مسئلہ ہے. تو بہرحال ایسے مسائل آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو یہ شرٹ اس کے سے پہلے بھی دی جاتی تھی یہ اب اس سال دی گئی آپ کو؟ نہیں پہلے بھی دی جاتی تھی. یہ اسی کلر کی؟ ہاں بالکل اسی کلر کی تھی، لیکن وہ پہلے تو اتنے مسائل نہیں پیدا ہوئے، اس بار بہت زیادہ ہوئے. ہاں. اور اس کے علاوہ آپ آخر پہ کوئی ہمارے ناظرین کو پیغام دینا چاہے تو دے سکتے؟ پیغام جی یہ ہے کہ جو بھی ملک کی جو ہوتے ہیں نا، جتنے بھی گورنمنٹ کے جو کام ہوتے ہیں اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. یہ مرد و شمار یہ قومی فریضہ ہے ہمارا، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے، جو باہر والی دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان کی آبادی کتنی ہے، بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے. اسی حساب سے تناسب سے پھر جو ہوتا ہے نا پھر ان لوگوں کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے وسائل کو بھی بڑھائیں. وسائل کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے پر کتنے وسائل ہیں کہ ہم اتنے لوگوں کی ہم ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. تو چاہیے یہ کہ ہمیں جو ہے نا ملک کے جتنے بھی کام ہیں، گورنمنٹ کے جتنے بھی ہوتے ہیں، ہمیں ان کے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بعد میں آپ کے لیے مسائل بنتے ہیں. اب جو لوگ یہ نہیں گنتی کرواتے نا مرد و شماری میں، تو پھر یہ مسئلہ بنتا ہے، پھر ان کی ووٹر لسٹیں نہیں بنتی. ووٹر لسٹیں جو ہے وہ اسی پر بنتی ہے. پھر ایسا راشن پروگرام یہ جو میرٹ پر ہوتا ہے کام تو اسی پر ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ آدمی غریب ہے یا یہ بے روزگار ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بے روزگار ہے یا پڑھا لکھا ہے یا ملازم ہے، تو اس کے مطابق مسائل کو حل کیا جاتا ہے. گورنمنٹ اس کے مسئلے کو حل کرتی ہے. اب یہ ایسا راشن جو تھا یہ کوئی گھر گھر تو نہیں گئے تھے کوئی، یہی نادرہ سے پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ غریب ہیں. ان کے یہ اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میرٹ کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ پچھلی مرد شماری کے اندر جو لوگ کچے مکان تھے، جن کے جو بے روزگار لوگ تھے، تو اب ان کے پاس اچھے مکان ہے، لیکن پھر بھی وہ ایسا راشن والے لے رہے تھے، وہ یعنی اس سے وہ امداد لے رہے تھے، حالانکہ وہ اب اس کی حالت وہ نہیں رہی جو پہلی تھی. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا اس کے اندر کرنا چاہیے، اپنا حصہ یعنی بٹانا چاہیے. ناظرین، ہم نے تمام تر انفارمیشن مردم شماری کے حوالے سے آپ تک پہنچائی ہے. اس ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. دیکھتے رہیے میاں والی اپنا شہر. اللہ حافظ.